بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکھ دکھ کی 100 خوبصورت باتیں۔ اپنے دکھ اللہ کے سوا کسی سے نہ کہو، کیونکہ وہ مددگار بھی ہے اور رازدار بھی ہے۔ دکھ دینے والے ہزار ہیں، لیکن سکھ دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جتنا بڑا دکھ ہے اتنا بھی سکھ ملے گا۔ اگر ابھی اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہوگا، یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے۔ ولایت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو سکھ میں یاد کرو، دکھ میں تو منکر بھی اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ انسان کو کبھی وہاں سے دکھ نہ ملے جہاں اس نے اپنا سکھ لٹایا ہے۔ جب تک ہم انسانوں کو دکھ نہیں ملتے تب تک ہمیں سکھ کی قدر نہیں ہوتی۔ جو لوگ دکھ کی گھڑی میں ساتھ نہ ہوں وہ سکھ کے وقت پاس بیٹھنے کا اختیار کھو دیتے ہیں۔ یا اللہ، دکھوں کے بعد سکھ بھی تو ہی عطا کرتا ہے۔ دل مسلسل سکون میں رہے گا تو دکھ کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ آپ کو ہم سفر کے روپ میں ایک اچھا دوست ملتا ہے جو آپ کے ہر سکھ دکھ میں ساتھ دیتا ہے۔ جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ کوئی دکھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ وہ تم خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے کبھی کسی کے دکھ تکلیف کا باعث نہ بنانا۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ کبھی رو کر اپنے اللہ سے اپنے دکھ درد بتایا کرو، وہ نہ تمہیں تانے دیتا ہے اور نہ تمہیں ماضی کے گناہ یاد کرواتا ہے۔ ہر خوشی بھی اللہ کو بتایا کرو جیسے تم ہر دکھ بتاتے ہو۔ سارے دکھ 3 لفظوں میں آ کر ختم کہ اللہ ہے نا۔ اللہ ان معمولی آزمائشوں سے ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم سیکھ جاتے ہیں تو یہ دکھ بھی ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اور کچھ نہیں چاہتا میں اپنی زندگی سے یا رب، دعا ہے کہ کسی کے دکھ کی وجہ میری ذات نہ ہو۔ میرے دکھ تو میرے رب کو پتہ ہیں، تم نے تو صرف میری ہنسی دیکھی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے پر دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، جب میرے بندے کو کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرتا ہے۔ جب میں اسے تکلیف سے نکال دیتا ہوں پھر میرے گھر سے منہ پھیر کے ایسے نکل جاتا ہے جیسے مجھے جانتا تک نہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے صبر کے صلے میں ان کا معجزہ رکھا ہے، اور جب وہ معجزہ رونما ہوگا تو تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ اپنے دکھ صرف اللہ کو بتاؤ۔ زندگی ایک جنگ ہے، ہمیں زندہ بھی رہنا ہے تو دکھ کو لے کے۔ سکھی وہی ہے جسے پتہ چل چکا ہے کہ پوری دنیا میں سکھی کوئی بھی نہیں ہے۔ دکھ زندگی میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم سکھ کا مہتو سمجھ سکیں۔ سب کو سکھی رکھنا بے شک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، پر کسی کو دکھی نہ کریں یہ ضرور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ جسے اہمیت دے رہے ہیں اس کی نظروں میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سکھ دکھ زندگی کا چکر ہیں، یہ باری باری آئیں گے۔ دکھ جب بھی آئیں گے ایک زندگی کی سیکھ دے جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ برے کرموں کی وجہ سے ہی دکھ ملیں، کئی بار حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کیا ہوتی ہے تکلیف، کیا ہوتی ہے اذیت، کیا ہوتا ہے ٹوٹنا، وقت سمجھا دے گا تمہیں۔
اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو اور جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے تم نے اپنے دکھ سینے میں دبا کے رکھے ہوئے ہیں، کیسے تم اپنے آنسوؤں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو۔ تو بس اس یقین کو برقرار رکھو، وہ تمہیں سکون عطا کر دے گا۔ اس شخص کے غم کا کوئی اندازہ لگائے، روتے ہوئے جس شخص کو دیکھا نہیں کسی نے، کیا ہوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا ہوا کوئی راہ نظر نہیں آ رہی۔ یاد رکھیے اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو پھر کیا غم اور کیا پریشانی، تو مسکرائیے اور ہر دکھ درد تکلیف کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جس کا دکھ اس کا دکھ، باقی سب تماشائی۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ ہی کوئی غم رلاتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری دکھ کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ یا اللہ ہمارے دکھوں کو سکھ میں اور ہماری بے چینیوں کو قرار میں بدل دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی چاشنی اور لذت ہے کہ اس کو بار بار لینے سے انسان کے دکھ سکھ میں بدل جاتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شوق دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکال کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس کے نیک اعمال خود بخود باخوشی سرجد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ دکھ اور سکھ اپنے نصیب سے ملتے ہیں، امیری یا غریبی کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں روتے ہیں اور مسکرانے والے اپنی جھوپڑیوں میں مسکراتے ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں۔ تیری کامیابی پر تعریف، تیری کوشش پر تانا ہوگا، تیرے دکھ میں کچھ لوگ اور تیرے سکھ میں زمانہ ہوگا۔ یہ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تمہارے ساتھ تو وہ ہستی ہے جو تمہارے دکھ کو سکھ میں اور غم کو خوشی میں بدل دے۔ جس نے سکھ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کیا، اس نے دکھ میں اللہ کو اپنے بہت قریب پایا۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ یہ دنیا صرف مطلب سمجھتی ہے، اسے کسی کے سکھ دکھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم دوسرے کے سکھ سے دکھی ہیں، اپنے سکھ سے سکھی نہیں ہیں۔ دکھ کی یادیں، سکھ کی باتیں، کھارا پانی کھاری مٹی، تیرے وعدے میرے دعوے ہو گئے باری باری مٹی۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ وہیں سے ملتا ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ صرف مسکراتے رہیے، دنیا کنفیوز رہے گی، نہ جانے اس کو کس بات کا سکھ ہے۔ انسان دکھ میں کام آنا چاہیے، خوشی میں تو سب آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ اگر تم دکھ میں اکیلے ہو تو سکھ میں بھی کسی کو آنے مت دینا۔ کبھی ان کو دکھی مت کرنا جو آپ کی بہت زیادہ پرواہ کرتا ہے، ورنہ کبھی احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے آپ نے ہیرے گنوا دیے۔ آدمی اپنا دکھ تو کسی طرح برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس سے دوسروں کا سکھ برداشت نہیں ہوتا۔ مانو تو زندگی خوشیوں کا میلہ ہے اور نہ مانو تو ہر طرف دکھوں کا جھمیلا ہے۔ زندگی کے لیے جس انسان کی کم سے کم شکایتیں ہیں، وہیں اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ سکھی ہے۔ بس دکھ زیادہ تب ہوتا ہے جب ہمارے اپنے ہمیں نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ زندگی سکے کے دو پہلوؤں کی طرح ہے، کبھی سکھ تو کبھی دکھ۔ جب سکھ ہو تو گھمنڈ مت کرنا اور جب دکھ ہو تو تھوڑا صبر ضرور کرنا۔ لائف کا سب سے بڑا سکھ خود کی مدد کر کے نہیں، دوسروں کی مدد کرنے سے ملتا ہے، جو کبھی بھی کوئی بھی کر سکتا ہے۔
ساجھا کی گئی خوشی دوگنی ہوتی ہے، ساجھا کیا گیا دکھ آدھا ہوتا ہے۔ دکھی سب ہیں، دنیا میں کون ہے جو سکھی ہے؟ کسی کو اپنا دکھ درد دیتا ہے تو کسی کو دوسروں کا سکھ درد دیتا ہے۔ سکھ دکھ نبھانا تو پھولوں سے سیکھو، بارات ہو یا جنازہ ساتھ دیتے ہیں۔ جو رشتے آپ کے دکھ میں ساتھ نہیں تھے وہ رشتے کوئی کام کے نہیں تھے۔ ماں نہیں ہوتی جن کے پاس، ان سے پوچھو کہ دکھ کیا ہوتا ہے۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ یا اللہ میرے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، آمین۔ اگر تمہارا دل دکھوں سے بھرا ہوا ہے تو رات کی تنہائی میں اللہ سے باتیں کرو، سکون مل جائے گا۔ دکھ میں صبر کرو اور سکھ میں شکر ادا کرو۔ سکھ دینے والے تو بہت ہیں اور اسی دکھ کو سکھ میں بدلنے والا میرا اللہ ہے۔ آپ سکھی میں اللہ کو خوب یاد کیا کرو، دکھ میں اللہ کو بہت قریب پاؤ گے۔ لوگوں کی باتوں سے غمزدہ ہرگز نہ ہو، صبر رکھو کیونکہ دکھ کے بعد سکھ کا وقت بھی ضرور آتا ہے۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے لیکن جب وہ ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔ صبر کر لو، انسان کو اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ برداشت کر سکے۔ جو دکھ تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دیں۔ تکلیف کے بعد بھی تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، نیتوں کا مالک، شے رگ سے زیادہ قریب ہے تو وہ تمہاری تکلیف کیسے نہیں جانے گا۔ ماں باپ کے دکھوں کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں نا تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ مجھے دکھ دینے والے کے لیے میری خاموشی ہی کافی ہے۔ دکھوں میں سجدہ کرنا اور پھر دکھوں کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔